ناظرین، چین نے کھل کر مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ غزہ میں صہیونی فوج کی جارحیت کا مقابلہ کرنے والے حماس کے جنگجوؤں کو اب چین کی جانب سے ہتھیار اور اسلحہ فراہم کیا جائے گا۔ چین کے اس اعلان کے بعد امریکہ کی دوڑیں لگ گئیں اور اسرائیل کے دورے پر آئے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان تل ابیب سے سیدھے بھاگم بھاگ بیجنگ پہنچ گئے۔ کیا واقعی چین مشرق وسطی کی جنگ میں کودنے جا رہا ہے؟ کیا واقعی تیسری عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے؟ ویسے تو ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ بھی خبردار کر رہے ہیں کہ دنیا میں تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اب اس وقت $1 ملین سوال یہ ہے کہ جب چین بھی مظلوم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہو چکا ہے تو پھر مسلم ممالک کیا سوچ رہے ہیں؟ 57 اسلامی ملکوں کی فوج کہاں ہے؟ وہ کب غزہ جا کر مظلوموں کی داد رسی کرے گی؟ ان تمام سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں تفصیل سے دیں گے۔ دوستو، حماس کی جانب سے غزہ کے بعد اب مغربی کنارے جنین کیمپ پر بھی تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے لیے حماس کے جنگجو درد سر بن گئے ہیں۔ تازہ کارروائی میں حماس نے تل ابیب میں اسرائیلی فوج کے زیر استعمال عمارت کو نشانہ بنایا۔ حماس ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ عمارت ایک طرح سے اسرائیل کا پینٹاگون تھا، جہاں تمام عسکری منصوبے بنائے جاتے تھے۔ اس حملے نے اسرائیل کو بوکھلا کر رکھ دیا، جس کے بعد صہیونی فوج نے مغربی کنارے پر واقع مہاجر کیمپوں پر دھاوا بول دیا۔ حملے میں 10 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ وزیر اعظم کی ڈگمگاتی اور ڈولتی کرسی دیکھ کر نیتن یاہو نے لبنان پر حملے کی منصوبہ بندی بھی کر لی ہے، لیکن یہاں انہیں منہ کی کھانی پڑی کیونکہ اسرائیلی جنگی کابینہ نے حملے کی منظوری دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیلی تھنک ٹینک کی جانب سے کیے گئے سروے میں دعویٰ کیا گیا کہ عوام اسرائیلی وزیر اعظم کی پالیسیوں سے نہ صرف ناراض بلکہ اشتعال میں ہیں۔ اب جب بھی انتخابات ہوں گے تو نیتن یاہو کی شکست یقینی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم جنگ کو طول دینا چاہتے ہیں تاکہ خود کو صہیونیوں کا مسیحا بنا کر پیش کر سکیں۔ لبنان کی جانب سے کیے جانے والے حملوں اور بڑی جنگ کے خطرے کے پیش نظر فرانس اقوام متحدہ پہنچ گیا، جہاں اس نے اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ پوری عالمی برادری اسرائیل پر دباؤ ڈالے کہ وہ غزہ کے بعد لبنان پر جارحیت نہ کرے۔ اب یہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کا ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ غاصب صہیونی ریاست کو لگام ڈالتے ہوئے اسے لبنان پر چڑھائی کرنے سے روکتے ہیں یا پھر ان کا زور صرف کمزور ملکوں پر ہی چلتا ہے۔ ناظرین، فی الحال تو غزہ میں جنگ کی وجہ سے پارلیمانی الیکشن کا کوئی امکان نہیں، مگر رائے عامہ کے جائزے بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نیتن یاہو اپنی پالیسیوں کی وجہ سے عوام میں بہت ہی زیادہ غیر مقبول ہو چکے ہیں۔ دراصل پچھلے 10 ماہ سے اسرائیل کی فوج غزہ میں پھنسی ہوئی ہے۔ آئے روز فوجیوں کے تابوت وہاں سے آتے ہیں، جس سے عوام میں حکومت کے خلاف غم و غصہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ حملے کے خدشے کے پیش نظر سائرن بجائے جاتے ہیں، جس کے بعد سرحدی علاقوں کے رہائشی افراد کو بنکروں میں پناہ لینی پڑتی ہے۔ آئے روز گھروں سے نکل کر بنکروں میں جا کر لوگ عاجز آ چکے ہیں۔ وہ امن چاہتے ہیں، لیکن نیتن یاہو کسی بھی صورت امن نہیں چاہتے۔ نیتن یاہو کے مقابلے میں دائیں بازو کی ایک دوسری جماعت کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ کی مقبولیت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے ماگر موحود انسٹیٹیوٹ کی جانب سے کرائے گئے سروے میں 18 سال سے زائد عمر کے 608 افراد نے رائے دی۔ اس سروے کے نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ الیکشن ہونے کی صورت میں نفتالی بینٹ کی جماعت کنیسٹ کی 27 نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکتی ہے، جبکہ نیتن یاہو کی جماعت لیکوڈ کو مشکل سے 10 سے 10 سیٹیں ہی مل سکیں گی۔ اگر بہت زیادہ زور لگایا تو پھر ان کی نشستیں 20 تک پہنچ سکتی ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے کاروباری شخصیت نفتالی بینٹ اسرائیل کی تاریخ میں وزارت عظمیٰ سنبھالنے والی انتہائی دائیں بازو کی مذہبی جماعت کے پہلے رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے 2021 میں نیتن یاہو کی 12 سال سے زیادہ کی حکمرانی کا خاتمہ کیا تھا۔ اس سے قبل 2020 میں انہیں وزارت عظمیٰ سمیت 5 وزارتوں کے قلمدان سونپے گئے تھے۔ اسرائیلی تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ کیمپ پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کا کردار انتخابات میں اہم ہوگا، یعنی بڑی جماعتوں کی جانب سے اکثریت حاصل نہ ہونے کی صورت میں چھوٹی پارٹیز کنگ میکر بن جائیں گی۔ سروے میں وزیر اعظم کے عہدوں کے لیے موضوع شخصیت سے متعلق سوال پر صرف 35% افراد نے نیتن یاہو کے حق میں رائے دہی دی، یعنی کہ اس وقت نیتن یاہو کی غیر مقبولیت کا یہ عالم ہے۔ تو جب غزہ میں اسرائیل کی باقاعدہ شکست اور حماس کی جیت کا اعلان ہوگا تو پھر نیتن یاہو کے حق میں شاید 8-10% لوگ ہی رائے دے سکیں۔ ناظرین، حماس کی جانب سے اسرائیل کے پینٹاگون یعنی حساس ترین عمارت میں گھسنے اور حملہ کرنے کی کوشش کے بعد صہیونی فوج انتقام کی آگ میں پاگل ہو چکی ہے۔ ابھی تک اسرائیلی میڈیا کی جانب سے اس حملے میں ہونے والی تباہی اور نقصانات کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی، لیکن حماس کے حملے نے اتنا نقصان پہنچایا کہ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے پر دھاوا بول دیا۔ اسرائیل نے جنین اور طول الکرم 10 نہتے اور بے گناہ شہریوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے
کہ مغربی کنارے میں بھی دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنا اسی طرح ضروری ہے جیسے ہم غزہ سے نمٹ رہے ہیں۔ غزہ میں حماس کے ساتھ جاری لڑائی کے دوران اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ مغربی کنارے میں اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیلی فوج اور آبادکاروں کی کارروائیوں میں 640 فلسطینی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کی پوری کوشش ہے کہ جنگ کا دائرہ غزہ اور مغربی کنارے کے بعد لبنان تک پھیلا دیا جائے۔ اسرائیل کو باز رکھنے کے لیے فرانس میدان میں آ گیا ہے۔ گزشتہ روز فرانس کی جانب سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں جنوبی لبنان میں اسرائیلی فورسز اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کے لیے قرارداد پر ووٹنگ کرائی گئی، جس میں اسے کچھ خاص کامیابی تو حاصل نہیں ہوئی، البتہ اسرائیل پر ایک دباؤ ضرور بڑھ جائے گا۔ فرانس کی جانب سے ڈرافٹ کی گئی قرارداد میں لبنان اسرائیل سرحد کشیدگی ختم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز وائٹ ہاؤس کے مشرق وسطیٰ سے متعلق مشیر نے دوحہ میں سینئر قطری عہدیداروں سے ملاقاتیں کی۔ یہ ملاقاتیں غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی کوششوں کا حصہ ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ خطے میں کشیدگی ختم کرنے کے لیے غزہ میں جنگ بندی سب سے اہم ہے۔ میکرگ نے قطری وزیر اعظم اور خارجہ امور کے وزیر سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ امریکہ، مصر اور قطر کے حکام غزہ میں جنگ بندی مذاکرات کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جس کے تحت غزہ میں لڑائی روکنے، یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی جیسے معاملات بھی شامل ہیں۔ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی معاہدے کے لیے اسرائیل اور حماس کے درمیان اختلافات رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ کسی بھی سمجھوتے کو اس وقت دو شخصیات کے دستخط درکار ہیں، اور وہ لوگ ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار۔ دونوں افراد ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں اور جانتے ہیں کہ بات چیت کے نتائج ان کی تاریخ میں گہرے نقوش چھوڑیں گے۔ بالخصوص یحییٰ سنوار کے لیے یہ زندگی اور موت کا سوال ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ امریکی مشیر برائے قومی سلامتی جیک سلوان چین پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے چینی وزیر خارجہ وانگ زی سے ملاقات کی ہے۔ چینی خبر رساں ایجنسی کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا کہ بیجنگ میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں امریکی اور چینی صدر کے درمیان ممکنہ ملاقات اور بحیرہ جنوبی چین میں کشیدگی کے موضوعات زیر بحث ہیں۔ فریقین کی جانب سے کہا گیا کہ بات چیت ٹھوس، تعمیری اور صاف گوئی پر مبنی تھی۔ چینی وزیر خارجہ وانگ زی کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے سربراہوں کی رہنمائی میں چین اور امریکہ کے تعلقات کو درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ دونوں عہدیداروں کی میٹنگ میں امریکی اور چینی صدر کی ملاقات پر گفتگو کی گئی۔ یہ تو دونوں جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان کی بیجنگ آمد کسی اور مقصد کے لیے تھی، کیونکہ اگر صرف بائیڈن اور شی جن پنگ کے درمیان ملاقات کے معاملات فائنل کرنا ہوتے تو پھر جیک سلوان کی جگہ وزیر خارجہ کو بھیجا جاتا، کیونکہ ملکوں کے تعلقات وزیر خارجہ اور دفتر خارجہ دیکھتا ہے۔ لیکن جیک سلوان کو اس لیے بھیجا گیا کیونکہ ایرانی میڈیا نے خبر دی تھی کہ چین حماس کو ہتھیار اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ اگر چین نے خطے کی سیاست میں انٹری دے دی تو اس کا صاف اور سیدھا مطلب ہے کہ امریکہ کے ہاتھ پیر کٹنے والے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے مشیر قومی سلامتی کو چین بھیجا تاکہ وہ چین کو باز رکھ سکے، لیکن فی الحال لگتا نہیں کہ چین باز رہے گا۔ لیکن اگر حماس کو چینی ساختہ ڈرونز اور ہتھیار مل گئے تو حماس کے جنگجو اسرائیل کو تگنی کا ناچ نچا سکتے ہیں۔